السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے فضائل، احکام اور فقہی مسائل کے کوئز اب تک آپ کے سامنے دو مرحلے اور دو اسٹیپ پیش کیے گئے۔ اب آج کی تاریخ میں، آج کے وقت میں تیسرا مرحلہ اور تیسرا اسٹیپ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہماری نظروں کے سامنے سوال ہے: دنیا میں سب سے پہلے قربانی کن شخصیات نے پیش کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حابیل اور قابل نے، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے؟ یہاں پر کل چار آپشنس ہے۔ یہاں پر ہمیں لگتا ہے حابیل اور قابل نے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ جواب بالکل صحیح اور درست رہا ہے۔ سب سے پہلی قربانی تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابل نے پیش کی تھی۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے: ایام تشریق یعنی 10 سے لے کر 13 ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ اور منع ہے، یا پھر واجب ہے؟ بولیے۔ ہم یہاں پر چوز کرتے ہیں آپشن سی، مکروہ اور منع ہے۔ بہت صحیح، یہ بھی جواب ہمارا بالکل درست رہا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر کب سے کب تک پڑھنا واجب ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو ہر ایک بندے کو اچھی طرح پتا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک، آپشن بی۔ ماشاءاللہ ہمارا جواب بالکل صحیح اور درست رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لفظ تشریق کا کیا مطلب ہے جس کی وجہ سے قربانی کے دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے؟ خون بہانا، گوشتوں کو دھوپ میں سکھانا، تکبیریں پڑھنا، یا پھر خوشی منانا؟ یہاں پر بہت زیادہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، آپشن بی صحیح ہے، گوشت کو دھوپ میں سکھانا، کیونکہ عرب کے لوگ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکھایا کرتے تھے۔ اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال: جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بجلی کا جھٹکا دے کر بے ہوش کرنا کیسا ہے؟ کیا مستحب ہے، افضل طریقہ ہے، خلاف سنت اور سخت ناپسندیدہ ہے، یا پھر فرض ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ صحیح آپشن سی ہونا چاہیے، خلاف سنت اور سخت ناپسندیدہ عمل۔ ماشاءاللہ یہ جواب ہمارا بالکل صحیح اور درست رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 آپ کی نظروں کے سامنے ہے: قربانی کے گوشتوں کو آگ پر بھون کر یعنی کباب یا تکے بنا کر کھانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، مکروہ ہے، بالکل جائز ہے، یا صرف عید کے پہلے دن جائز ہے؟ بتائیے۔ آپشن سی صحیح ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت ہے، آپ جیسے چاہے ویسے کھا سکتے ہیں، کوئی کنڈیشن اس میں نہیں ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 7 ہماری نظروں کے سامنے ہے: ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا کتنی بار واجب ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں 3 بار، 1 بار، 7 بار، جتنی بار چاہیں۔ واجب کتنی مرتبہ ہے؟ آپشن بی صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بالکل ہمارا جواب درست ہو چکا ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 8 یہ ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی کی ادائیگی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر واجب ہے، بیوی پر خود اپنی قربانی واجب ہے، یا پھر بیوی پر قربانی واجب نہیں، یا پھر اس کے والد پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے بیوی پر خود قربانی واجب ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارا جواب بالکل صحیح اور درست ہو چکا ہے۔ اب اگلا سوال: اگر کوئی شخص نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول جائے اور مسجد سے باہر نکل جائے تو اب یہ کیا کرے؟ واپس آ کر پڑھے، یا پھر اس پر قضا نہیں، توبہ کرے، یا پھر سجدہ سہو کرے، اگلی نماز میں دوبارہ پڑھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو لگتا ہے آپشن بھی صحیح ہے، اب اس کی قضا نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ جو نماز ختم ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ اب آئندہ جو نماز آنے والی وہاں پر آپ قضا کر لو گے، قضا نہیں ہے، بس توبہ کرنا ہے اور اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال: اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10 سے لے کر 12 ذی الحجہ گزر جائے اور قربانی جو واجب تھی وہ ادا نہ کی جا سکے کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اگلے سال 2 قربانیاں کرو گے، یا پھر قربانی ساقط ہو جائے گی، یا پھر ایک درمیانے بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا ہے، یا پھر روزہ رکھا ہے؟ آپشن سی صحیح ہے، کہ اگر قربانی کے مکمل دن گزر جاتے ہیں اور آپ کو بکرا ہی نہیں ملا، یا پھر کہیں آپ کو حصہ بھی نہیں مل پایا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب قربانی کے دن تینوں دن گزر جائیں تو آپ جو درمیانی
درمیانی قیمت کا جو بکرا ہوتا ہے، جو بہت ہائی پرائس کا نہ ہو اور بہت لو پرائس کا نہ ہو، درمیانی قیمت کا بکرا، اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اگلا سوال، تکبیر تشریق کن لوگوں پر پڑھنا واجب ہے؟ کیا صرف مردوں پر، صرف شہر کے رہنے والوں پر، یا ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، یا صرف امام پر؟ آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے اور ماشاءاللہ ہمیں بھی پتا ہے، تو ہم آپشن سی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ دیہاتی ہو، شہری ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پر واجب ہے۔ اگلا سوال نمبر 12، اگر کوئی جانور بندوق کی گولی سے مر جائے اور اس پر ذبح کے شرائط پورے نہ ہو تو اسے کھانا کیسا ہے؟ آپشنز میں ہے جائز، نمبر 2 مکروہ، نمبر 3 حرام، نمبر 4 صرف شکاری کے لیے۔ بتائیے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ حرام اور مردار ہے، آپشن سی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جانور شرعی طور پر ذبح نہیں ہوا ہے، ذبح کے شرائط اس میں نہیں پائے گئے ہیں، اب وہ حرام ہو چکا ہے، مردار ہو چکا ہے، اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اگلا سوال، کیا ایسے شخص کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یعنی بے نمازی ہے؟ حرام ہے، حلال ہے بشرطے کہ مسلمان ہو اور بسم اللہ بھی پڑھے، یا پھر مردار ہے، یا پھر مکروہ تحریمی ہے؟ بتائیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آپشن بی صحیح ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ آپشن بی ہی صحیح تھا، کیونکہ بے نمازی اگر مسلمان ہے لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز چھوڑنا یہ سخت گناہ کی بات ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑے۔ اگلا سوال، بکری یا بھیڑ کے کتنے تھن خشک ہونے پر اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے؟ دونوں تھن، صرف ایک تھن، آدھا تھن، یا پھر بکری میں تھن کا اعتبار نہیں ہے؟ جو 2 تھن ہوتے ہیں بکری کے، ان میں سے اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت صحیح، یہ بھی ہمارا جواب بالکل درست رہا ہے۔ اگر بکری کے دونوں تھن خشک ہو گئے، یعنی اس کو دودھ ہی نہیں آتا ہے، تو پھر ایسے صورت کے اندر اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اگلا سوال، اگر کسی بھینس کا ایک تھن بالکل خشک ہو چکا ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ آپشنز میں ہے جائز ہے، مکروہ ہے، جائز نہیں، صرف صدقہ کرنا ہے، صرف ایک تھن خشک ہو چکا ہے۔ بتائیے۔ آپشن اے صحیح ہونا چاہیے، جائز ہے۔ اگلا سوال نمبر 16، اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا اس جانور کا گوشت حلال ہے؟ آپشنز میں ہے حلال، حرام، مکروہ، صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم کو آپشن بی سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ جان بوجھ کر کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ بھول گیا تھا، اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ اگلا سوال نمبر 17، سری اور پائے کے بال آگ پر جلا کر صاف کرنا پھر اسے کھانا کیسا ہے؟ جائز، ناجائز ہے، مکروہ ہے، بالکل جائز ہے، یا پھر حرام ہے؟ بتائیے۔ حرام ہونے والی کوئی چیز دکھ رہی نہیں اس میں، اس لیے آپشن سی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ہم بالکل جائز ہے۔ یہ ہمارا آپشن، یہ جواب بالکل درست ہوا ہے۔ اگلا سوال، اگر قربانی کا جانور پاگل ہو یعنی باولا ہو جائے لیکن وہ گھاس وغیرہ کھا لیتا ہو تو اسی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا جائز نہیں ہے، یا پھر جائز ہے، یا پھر مکروہ تحریم ہے، یا صرف اونٹ میں جائز ہے؟ اتنا باولا نہیں ہوا ہے کہ اس کو کھانے کی بھی پہچان نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ جانور ابھی تک ایسا جانور ہے جس کو کھانا پینا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح اور درست ہے۔ اگلا سوال ہماری نظروں کے سامنے، بھینگی آنکھ والے جانور جو کہ ترچھا دیکھتا ہو اس کی قربانی کیسی ہے؟ آپشن میں ہے ناجائز، نمبر 2 مکروہ، نمبر 3 جائز، نمبر 4 آدھی قیمت صدقہ کرے۔ بتائیے، بھینگا جانور ہے، اندھا نہیں ہے وہ، جائز ہے، آپشن سی۔ ماشاءاللہ بہت صحیح۔ اب اگلا سوال، آخری سوال ہے، سوال نمبر 20، اگر کوئی بچہ مالدار صاحب نصاب ہو تو کیا اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے؟ آپشنز میں ہے اس پر واجب نہیں، نمبر 2 ولی اس کے مال سے قربانی کرنا واجب ہے، نمبر سی ہے صرف عید کے دن، یا پھر بالغ ہونے کا انتظار کرے۔ آپشن بی ولی پر
جو اس کا ولی ہے یعنی والد ہے، سرپرست ہے، اس پر لازم ہے کہ بچے کے مال میں سے اس کی طرف سے قربانی کرے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مکمل 20 جوابات حل ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پر رزلٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پر کل 20 سوالات تھے، جن میں سے 20 درست ہوئے ہیں اور غلط ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اب چوتھا مرحلہ کھل چکا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم چوتھے مرحلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اگر آپ بھی اس طرح کے کوئز میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے نالج کو اور اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی لنک بتائیں گے اور اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو ان تمام سوالات کو حل کرنے کی اور اپنے علم کو اور اپنے نالج کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔